بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب حبیب اعظم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بیعت رضوان۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تشریف فرما تھے۔ خیال فرمایا کہ قریش کو اطلاع کر دیں کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں۔ آپ نے عمر فاروق کو فرمایا کہ تم مکہ جاؤ اور قریش کو ہمارے مقصد کی اطلاع دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مکہ میں جان کا خطرہ ہے، قریش میرے ساتھ مزاحمت کریں گے۔ حضور نے عثمان کو بلا کر کہا کہ تم مکہ مکرمہ جاؤ اور ان سے ہماری آمد کا مقصد ذکر کرو۔ علاوہ ازیں جو کمزور مسلمان وہاں رہتے ہیں انہیں خوشخبری دو کہ عنقریب مکہ فتح ہوگا، اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے تو قریش کو مقام بلدخ میں جمع ہوتے دیکھا۔ انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکیں گے۔ ابان بن سعید بن عاص نے حضرت عثمان کو امن دیا، پھر صلح کا تذکرہ شروع ہوا۔ وہ صلح کے انتظار میں ایک دوسرے سے بے خوف ہو گئے۔ اچانک ایک فریق میں سے کسی نے دوسرے فریق کے کسی شخص کو تیر مارا، اس سے ان میں محاربت شروع ہو گئی اور جان بین سے تیر اندازی ہونے لگی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیعت کے لیے بلایا۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے، جبکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سایہ دار درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ حضور نے ان کی اس شرط پر بیعت کی کہ وہ لڑائی سے نہیں بھاگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے قلبوں پر ان کے قلوب میں رعب داخل کیا اور وہ بیک زبان صلح کرنے پر تیار ہو گئے۔ بیعت کے سلسلے میں سب سے پہلے ابو سنان حاضر ہوئے تھے۔ اس اثنا میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سے ایک کو دوسرے پر رکھ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اس کا باعث یہ تھا کہ مشہور ہو گیا تھا کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جس درخت کے نیچے حضور نے صحابہ کو بیعت کیا تھا اس کو شجرہ مبارکہ کہا جاتا تھا اور اس بیعت کو بیعت رضوان سے موسوم کیا جاتا ہے۔ پھر یہ درخت لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہو گیا، اس کا اخفا بھی لوگوں پر اللہ کی رحمت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عقیدت۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس لیے بیعت لی تھی کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مشرکین مکہ سے کہا تھا کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، تم مزاحمت نہ کرو، تو انہوں نے انکار کیا اور محاربت کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ صحابہ کرام زبردست جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو وہ مروب ہو گئے اور جن مسلمانوں کو انہوں نے مکہ میں روک رکھا تھا انہیں واپس کر دیا اور صلح کرنے پر مجبور ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے خیال کیا کہ عثمان بیت اللہ کا طواف کر کے آئیں گے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ناممکن ہے کہ ہم سے پہلے عثمان طواف کرے۔ جب وہ واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا کیا تم نے طواف کر لیا ہے؟ عثمان نے کہا یہ ناممکن ہے کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے طواف کرے۔ تمہارا ایسا خیال کرنا صحیح نہ تھا، کیونکہ اگر میں سال بھر مکہ مکرمہ میں مقیم رہتا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں ہوتے تو حضور کے طواف کرنے سے پہلے میں کبھی طواف نہ کرتا، حالانکہ مشرکوں نے مجھے کہا تھا کہ میں طواف کر لوں لیکن میں نے انکار کر دیا تھا۔ بیہقی۔ غزوہ فتح مکہ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے جنگ کا ارادہ کیا اور صورتحال کو سیگا راز میں رکھا اور دعا فرمائی اے اللہ مشرکوں کی نظروں میں مجھے پوشیدہ کر دے، وہ مجھے اچانک دیکھیں۔ حضور نے گرد و نواح کے عرب قبائل اسلم، غفار، مزینہ، جوہینیہ، اشجع اور سلیم کو پیغام بھیجے کہ وہ سب مدینہ منورہ میں جمع ہو جائیں۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی۔ حضور نے عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ منورہ میں حاکم مقرر کیا اور 9 ہجری کے رمضان کی 10 تاریخ کو مکہ فتح کرنے نکلے اور مقام قدید میں چھوٹے بڑے جھنڈوں کو مرتب کیا۔ قریش کو آپ کے حملے کی خبر نہ دی۔ انہوں نے ابو سفیان کو حالات کا جائزہ لینے بھیجا تھا اور کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤ تو ان سے ہمارے لیے امان طلب کرو۔ ابو سفیان کے ساتھ حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ تھے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کا لشکر دیکھا تو گھبرائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کی آواز پہچان کر کہا اے ابا حنظلہ، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر میں آ رہے ہیں۔ وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ حضرت عباس نے ان کو امان دی اور تینوں کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا تو حکیم اور بدیل بھی مسلمان ہو گئے۔ حضور نے ابو سفیان کی عزت افزائی کی اور حکم فرمایا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کرے اس کو امان ہے۔ ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا اے عباس، تمہارے بھتیجے کا ملک عظیم ہو گیا ہے
حضرت عباس نے کہا یہ ملک نہیں نبوت ہے۔ اہل مکہ کے لیے حضور کا ارشاد۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام کو قتل سے منع فرما دیا اور 6 مردوں اور 6 عورتوں کے متعلق حکم دیا کہ ان کو جہاں پاؤں قتل کر دو۔ ان میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل تھا، وہ بھاگ گیا۔ پھر اس کی بیوی ام حکیم بنت حارث نے اس کے لیے امان طلب کیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امن دے دیا۔ دوسرا حبار بن اسود اور تیسرا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح تھا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مادرزاد بھائی تھا، اس لیے اس کے لیے حضرت عثمان نے امن حاصل کر لیا۔ چوتھا مقیس بن سبابہ تھا، اس کو نمیلہ بن عبداللہ لیسی نے قتل کر دیا۔ پانچواں حویرث بن نکیت تھا، اس کو حضرت علی مرتضیٰ نے قتل کر دیا۔ چھٹا ابو عبداللہ حلال تھا، اس کو ابو برزہ نے قتل کر دیا۔ عورتوں میں سے ہند بن عتبہ مسلمان ہو گئی اور دوسری سارہ جو عمرو بن ہاشم کی آزاد کردہ لونڈی تھی اس کو قتل کر دیا۔ تیسری عورت قریبہ کو بھی قتل کر دیا گیا۔ چوتھی فرتنی مسلمان ہو گئی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں فوت ہو گئی۔ فتح مکہ کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام حجون میں قبہ نصب کیا گیا اور مکہ میں غلبے سے ظاہر ہوئے۔ بعض اہل مکہ نے خوشی سے اسلام قبول کیا اور بعض مجبوراً مسلمان ہوئے۔ حضور نے سواری پر بیت اللہ کا طواف کیا جبکہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بت کے پاس سے گزرتے تو دستے اقدس میں چھڑی سے اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتے حق آیا باطل ظاہر ہوا، تو بت منہ کے بل گر پڑتا۔ تمام بتوں سے عظیم تر بت حبل جو کعبہ مکرمہ کے سامنے تھا۔ پھر حضور مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے اور 2 رکعتیں پڑھ کر ایک کنارے میں بیٹھ کے پھر بلال کو عثمان بن ابی طلحہ کے پاس بھیجا کہ وہ کعبہ کی کنجی لائے۔ وہ کنجی لے کر آئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے اقدس سے کعبے کا دروازہ کھولا اور کعبے میں داخل ہو کر 2 رکعتیں پڑھی۔ پھر عثمان بن ابی طلحہ کو بلا کر کنجی اس کے سپرد کر کے فرمایا اے ابو طلحہ کی اولاد، یہ کنجی ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی، ظالم کے سوا تم سے کوئی نہیں چھینے گا، اور آب زمزم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ اس روز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 8 رکعتیں پڑھی اور بلال نے کعبہ کے اوپر ظہر کی اذان کہی اور بتوں کو توڑا گیا، اور حضور نے صفا پہاڑی پر خطبہ دیا اور لوگوں کو اسلام پر بیعت کیا۔ بیعت کے لیے لوگوں کا تانتا بند گیا۔ رمضان مبارک کی 20 تاریخ کو جمعے کے روز مکہ فتح ہوا۔ پھر 15 روز وہاں اقامت کے بعد حنین کی طرف تشریف لے گئے اور مکہ مکرمہ پر عتاب ابن اسید کو حاکم مقرر کیا۔ وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے اور معاذ بن جبل حدیث اور فقہ کی تدریس کرتے تھے۔ حاکم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کعبہ میں لے گئے اور فرمایا بیٹھ جاؤ۔ میں کونے میں بیٹھ گیا۔ آپ میرے کندھے پر چڑھ گئے اور فرمایا اٹھو۔ میرے اٹھنے میں کمزوری دیکھی تو فرمایا اے علی میں بیٹھتا ہوں، تم میرے کندھے پر چڑھو۔ آپ کھڑے ہو گئے جبکہ میں آپ کے کندھے پر تھا۔ اس وقت میں خیال کر رہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو آسمان کے افق پر فائز ہو جاؤں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کا سب سے بڑا بت جو پیتل سے بنایا گیا تھا اور کعبے کی دیوار کے ساتھ میخوں سے مضبوط کیا ہوا تھا، اس کو اکھاڑ کر پھینک دو، اور فرماتے تھے جا الحق و زہق الباطل۔ میں نے بڑی کوشش سے اس کی میخیں اکھاڑ کر اس کو نیچے پھینکا تو وہ منہ کے بل گرا۔ طبرانی نے اوسط میں ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا جو آج پورا ہو گیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور فرمایا آج کے بعد قیامت تک کوئی بھی مکہ پر حملہ آور نہ ہوگا، یعنی مکہ مکرمہ میں آج کے بعد کفر سے جنگ نہ ہوگی بے حقی، اور نہ ہی کفر کے باعث کوئی قتل کیا جائے گا۔ غزوہ حنین۔ حنین مکہ مکرمہ سے 3 دن کے سفر کی مسافت دور ہے۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو حوازن اور ثقیف جمع ہوئے اور اپنے اموال، عورتیں اور لونڈیاں لے کر اوتاس پہنچے اور انہیں کمکیں پہنچنی شروع ہو گئیں۔ وہ اپنے ساتھ درید ابن سما نابینا کو بھی لائے جس کی عمر 170 برس تھی، اس کو ڈولی میں اٹھا کر ہمراہ لائے۔ ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 12,000 کا لشکر لے کر نکلے۔ جب وہاں پہنچے تو صحابہ کرام کی صف بندی کی اور خود اپنے خچر دلدل پر سوار ہوئے، جبکہ آپ نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھیں اور سر مبارک پر خود تھا۔ خوازن نے سامنے سے دفتن شدید حملہ کیا تو مسلمان بھاگ نکلے، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے اللہ اور اس کے رسول کے مددگاروں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور لشکر کی طرف آگے بڑھے، جبکہ آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی مرتضیٰ، عباس، فضل بن عباس، ابو سفیان بن حارث
रबिया बिन हारिस और उसामा बिन जैद साबित कदम रहे। मसनद इमाम अहमद में है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कदम भी पीछे न फिरे। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हजूर ने फरमाया, मुझे मुट्ठी भर मिट्टी दो। आपने वो काफिरों की तरफ फेंकी तो सब काफिरों की आंखें मिट्टी से भर गईं और मुशरिक शिकस्त खुर्दा भाग गए। और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार की तरफ खच्चर दौड़ा रहे थे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर की लगाम पकड़कर उसको रोक रहा था और हुजूर बदस्तूर कुफार की तरफ तेज जा रहे थे, जबकि अबू सुफियान बिन हारिस खच्चर की रिकाब पकड़े हुए थे। हुजूर ने फरमाया, अब्बास, असहाबे शजरा को आवाज़ दो। हज़रत अब्बास जहूर अल-सौत थे, उन्होंने बुलंद आवाज़ से कहा, असहाबे शजरा यानी दरख्त के नीचे बैत करने वाले कहाँ हैं? जब उन्होंने हज़रत अब्बास की आवाज़ सुनी तो ऐसे पलटे जैसे गाय अपने बच्चे की तरफ दौड़ती है और हाजिर हैं पुकारने लगे। फिर मुसलमानों और काफिरों में घुमसान की जंग शुरू हुई। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर फरमाया, ये लड़ाई के गर्म होने का वक्त है। फिर कंकरियों की मुट्ठी उनकी तरफ फेंकी जिससे उनके मुंह फिर गए और फरमाया, रब्बे काबा की कसम, वो शिकस्त खुर्दा हो गए जबकि उनकी आंखें मिट्टी से भरी हुई थी। उलमा सीर ने कहा, इस जंग में फरिश्ते नाजिल हुए, उनके सुर्ख अमामे थे। ग़ज़वा हुनैन में संगरेज़े कैसे पकड़े? इब्ने असाकर ने इब्ने मुबारक के तरीक़ से जिक्र किया कि जब सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन में थे तो शैबा बिन उस्मान ने कहा, मैंने अपने वालिद और चचा का ख्याल किया जिनको अली और हमजा ने बदर में कत्ल किया था। मैं आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका बदला लूँगा। मैंने आपकी तरफ निगाह डाली तो अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को आपके दाएं तरफ देखा। मैंने सोचा कि ये उनका चचा है, ये उनकी पूरी हिफाजत करेगा और उनको रुसवा न होने देगा। फिर मैं बाएं जाने से आया तो अबू सुफियान बिन हारिस को देखा। मैंने ख्याल किया कि ये उनके चचा का बेटा है जो उनको रुसवा न होने देगा। फिर मैं पीछे से आगे बढ़ा और आपके करीब हुआ जबकि हुजूर मेरी तलवार की जद में थे तो मैंने देखा कि बिजली की तरह आग का शोला मेरे सामने है। मैं डर कर पीछे की जानिब भागा तो हुजूर ने मुझे देखकर फरमाया, ऐ शैबा, मेरे पास आ जा, और अपना दस्ते अकदस मेरे सीने पर रखा तो अल्लाह ताला ने मेरे सीने से शैतान को बाहर निकाल दिया। मैंने हुजूर की तरफ निगाह उठाई तो देखते ही आप मेरी आंख, कान और हर शय से ज्यादा महबूब हो गए। फिर हुजूर ने फरमाया, शैबा, आप काफिरों के साथ जंग करो। फिर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, मुहाजिरीन को आवाज़ दें जिन्होंने शजरा के तहत बैत की थी और अंसार को बुलाएं जिन्होंने मुहाजिरीन को पनाह दी और उनकी मदद की थी। तो अंसार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसे पलटे जैसे ऊँटनी अपने बच्चे की तरफ पलटती है। गोया कि हुजूर दरख्तों के ज़हीरे में हैं और मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में अंसार के नेज़े काफिरों के नेज़ों से खतरनाक मालूम हुए। फिर हुजूर ने फरमाया, अब्बास, मुझे संगरेज़े दें। अल्लाह ताला ने आपके खच्चर को आपका कलाम समझा दिया तो खच्चर ज़मीन की तरफ इतना माइल हो गया कि उसका पेट ज़मीन से मस करने लगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान से संगरेज़े पकड़कर काफिरों के मुंहों की तरफ फेंके और फरमाया, शहातिल वजूह हामीम ला युनसरून। तो तमाम काफिर शिकस्त खुर्दा भाग गए। हमने उनको ना तीर मारा और ना ही नेज़ा मारा था। अबू नईम ने जिक्र किया, उस खच्चर का नाम दुलदुल था। इब्ने साद ने कहा, इस जंग में सफवान बिन उमिया हुजूर के हमरा था। हालांकि उस वक्त काफिर था, वो जाराना की तरफ चला गया। उस दौरान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफवान के साथ गनीमत के माल मुशाहिदा कर रहे थे। सफवान ने घाटी में निगाह डाली तो देखा कि वो ऊँटों, बकरियों और चरवाहों से भरी हुई है। सफवान उनका बगौर देखकर ताजुब कर रहे थे। उसका हाल देखकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सफवान, तुझे उस घाटी से ताजुब लाहक हो रहा है? अर्ज़ किया, जी हाँ। फरमाया, ये जो कुछ है कल तुम्हारे लिए होगा। बुखारी में है कि किसी ने हुनैन में कबीला हवाज़न की खबर दी कि वो औरतों, बच्चों, नौजवानों, बूढ़ों, ऊँटों, बकरियों और दीगर तमाम अमवाल को हुनैन में ले आए हैं। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इंशाअल्लाह कल हमारे लिए गनीमत होगी। इब्ने साद ने जिक्र किया कि सफवान ने यह देखकर कहा, मैं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी से इतना खुश न हुआ और उसी वक़्त मुसलमान हो गया। सलमा बिन अकू ने कहा, हवाज़न के साथ लड़ाई में हमको बहुत प्यास लगी तो हुजूर ने एक दो कतरे मशकीज़ा से लिए और प्याले में डाले गए। प्याले से इस कदर पानी बहने लगा कि हम सब पानी से सैर हो गए। इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।